آپ دیکھیں جیسا کہ کل بتایا گیا تھا، روزہ اصل میں جو روزہ چیز ہے وہ کہتے کس کو ہے؟ تو صبح صادق سے لے کر کے شام تک، یعنی سورج کے ڈوبنے تک اپنے آپ کو دو چیزوں سے بچانا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کھانے اور پینے سے بچانا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ جب جو شادی شدہ شخص ہے وہ اپنے عورت کے قریب جانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اسی کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ لیکن یہ ہو کس کے لیے؟ خالصتاً بوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بندہ روک کر کے رکھے، اسی کو روزہ کہا جاتا ہے شریعت اسلامیہ میں۔ لیکن ایک ہے روزہ رکھنا، ایک ہے روزے کی روحانیت کو حاصل کرنا۔ کیا ہے؟ ایک ہے روزے کی روحانیت کو حاصل کرنا۔ تو روزے کی روحانیت کب حاصل ہوگی؟ روزے کی روحانیت اس وقت حاصل ہوگی جب بندہ اپنی زبان کا بھی روزہ رکھ کے دکھائے، اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھ کے دکھائے، اپنے ہاتھ کا بھی روزہ رکھ کے دکھائے، اور اپنے پورے جتنے بھی اعضائے بدنیہ ہے، ہر ایک کے جو حقوق ہے شریعت نے رکھا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان تمام چیزوں سے جو شخص بچا کے رکھے، اس نے روزہ بھی رکھا اور روزے کی روحانیت کو بھی اس شخص نے حاصل کر لیا۔ اب سوال زیادہ تر یہ ہوتا ہے، جیسے کہ کل کچھ لوگوں نے ہم سے یہ پوچھا کہ حضرت رات میں جو ہے نیت کرنے میں لیٹ ہو گئی، یا جو ہے رات میں جو ہے آنکھ لگ گئی، سو گئے، اب جو ہے جب صبح آنکھ کھلی ہے تو سیدھا فجر کے ٹائم کھلی ہے، تو اب سحری بھی نہیں کر پایا اور جو ہے نیت بھی نہیں کر پایا، تو اب نیت کر سکتے ہیں کیا؟ یا رات میں جو ہم نے نیت کیا تھا وہ نیت کافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا کہ نیت کرنے کا جو وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے جو مستحب وقت ہے وہ یہ ہے کہ سورج ڈوب جانے کے بعد، یعنی سورج ڈوب گیا، رات شروع ہو گئی، تب سے لے کر کے ضحوہ کبریٰ سے پہلے انسان اگر نیت کر لے تو اس کے اس دن کا روزہ شمار کر لیا جائے گا۔ اب ضحوہ کبریٰ کیا ہے؟ ضحوہ کبریٰ آپ دیکھتے ہیں صبح جب 11:30 بجے یا 12 بجے کے آس پاس میں جو ہوتا ہے سورج بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے اگر انسان اپنے جو ہے روزہ رکھنے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ درست مان لیا جائے گا۔ لیکن ہاں، یہ شرط ضرور ہے کہ وہ شخص اس دوران کوئی چیز کھایا پیا نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح بڑھیا سے دبا کے کھا لیا اور کیا کیا کہ بولے بھائی یہ کوئی ٹائم ہے اپنے کو نیت کرنے کا، تو نیت کرنے کا ٹائم ہے نا، کھانے کا ٹائم تو کبھی ختم ہو چکا تھا، سمجھنا آ رہی بات؟ تو اب یہ فیسلٹی اور یہ انتظام کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے ہے جو مان لیجئے رات میں اس نے سوچا کہ جلدی بھی سو گیا، الارم بھی لگا دیا، دوستوں کو بول بھی دیا، لیکن اتفاق ہوا نہ الارم بجا نہ دوستوں نے اٹھایا اور نہ آنکھ کھلی، سیدھا آنکھ کھلی کب؟ صبح 10 بجے کھلی ہے، تو اب اس نے جو ہے صبح سے کچھ کھایا تو ہے نہیں، تو اب اس کے لیے وقت ہے کہ ابھی اگر وہ روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ درست مان لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا پھر کسی نے صبح جو ہے سحری وری کھانے کے بعد نیت جو ہے ارادہ نہیں کیا، تو جو ہے اب وہ فجر کی نماز کے بعد بھی اگر نیت بانے گا تو اس کی نیت درست ہو جائے گی۔ لیکن اس کی نیت اب کیسے ہوگی؟ اس کی نیت یہ ماننی پڑے گی، یہ نہیں کہے گا میں اب سے روزہ ہوں، نہیں، اب سے نہیں، صبح صادق سے میں روزہ ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ روزے کا وقت کب ہے؟ صبح صادق سے، اور اگر وہ اب کہے گا تو اب تو پھر وہ روزے کا شمار ہوگا ہی نہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ آپ نے دیکھیے نیت میں یہ پڑھواتے ہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، ٹھیک ہے، یہ عموماً آپ رمضان کے کیلنڈر وغیرہ جو آتا ہے اس پہ آپ یہ روزہ دیکھیں گے، تو ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بس اسی کے پڑھنے کا نام روزہ ہے، نیت ہے، لیکن یاد رکھیے گا نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ نیت کس کو کہا جاتا ہے؟ دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ نے یہ سوچ کر کے نہیں بیٹھا اللہ ہی کے لیے بیٹھ رہا ہوں، ایسا کچھ آپ نے کیا نہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ چلو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھ کر کے اپنے روزوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اسی نیت سے بیٹھے، تو یہی ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سحری کھا لیا، سحری کھانے کے جو ہے کھاتے ہی کھاتے آخری وقت تھا، 1 منٹ تھا، فٹافٹ کھانا پانی پیتے پیتے وقت ختم ہو گیا اور میں نیت کرنا بھول گیا۔ اب آپ بتائیں نیت کرنا کیسے بھول گیا؟ وہ جو فٹافٹ کھا رہا ہے کس کے لیے کھا رہا؟
आप बताएं किसके लिए खा रहा था? रोजे ही के लिए खा रहा था ना। बार बार घड़ी देख रहा, अरे खत्म, अरे खत्म, अरे खत्म। क्या खत्म, क्या खत्म कर रहा है बताए आप? वक्त ही खत्म कर रहे हैं ना कि नहीं अब खा लूंगा तो रोजा नहीं रख सकता। तो दिल में तो यही चल रहा है ना उसके। तो गोया कि वो इरादा तो रोजे का कर ही लिया है। तो अब असल मानों में नियत किसका नाम हुआ? दिल के इरादे का नाम नियत हुआ। तो अल्फाज कहना जरूरी नहीं है, लेकिन अल्फाज कह ले तो ये भी क्या है? बेहतर है। जैसे हम नमाज में आते तो नियत बांधते ना, नियत के पहले 4 रकात नमाज फर्ज वक्त इशा। तो अब ये कहना तो जरूरी नहीं है, लेकिन कह ले तो क्या है? ये बेहतर है। क्योंकि आप जब आते घर से तो क्या सोच करके आते? जोहर जाके पढ़ूंगा कि तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा अभी दोपहर में? जोहरी की नियत से आते ना। मगरिब में आप आते तो मगरिब की नियत से आते कि अरे चलो भाई मगरिब की नमाज छूट जाएगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि तहज्जुद की नियत करके आते हैं। तो आप दिल में जो ठान करके आ रहे यही तो है नियत। इसी का नाम क्या कहा गया है? नियत कहा गया है। और आगे कहते हैं कि दिल ने नियत करे तो जरूर है कि ये नियत करे कि मैं सुबह सादिक से रोजेदार हूँ, और अगर ये नियत है कि अब से रोजेदार हूँ, सुबह से नहीं, तो रोजा ना हुआ। जैसे कि बताया, अगर रात में कोई भूल गया तो सुबह में रखना चाहता है, तो उसके लिए शर्त क्या है? वो कुछ खाया या पिया हुआ ना हो। अब कहते हैं मसला नंबर 11 में बयान करते हैं, अगरचे इन तीन किस्म के रोजे की नियत दिन में भी हो सकती है, मगर रात में नियत कर लेना ये क्या है? मुस्तहब और अच्छी बात है। कहते हैं कि यूं नियत की कि कल कहीं दावत हुई तो रोज़ा नहीं, और ना हुई तो रोज़ा है, ये नियत सही नहीं। बहरहाल वो रोज़ेदार नहीं। अब जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग हैं, यार अगर कल कहीं पे दावत रही तो रोज़ा नहीं हो, और अगर दावत रही और दावत नहीं रही तो रोज़ा हूँ, और दावत रही तो रोज़ा नहीं हूँ। अगर इस तरह से कोई नियत करे तो ये नियत दुरुस्त होगी? नहीं होगी, ठीक है। अगर ऐसा कोई नियत करेगा तो उसका रोज़ा शुमार नहीं किया जाएगा। अब कहते हैं रमज़ान के दिन में ना रोज़े की नियत है ना ये कि रोज़ा नहीं। अगर से मालूम है कि महीना रमज़ान का है तो रोज़ा ना हुआ। अब मिसाल के तौर पे किसी ने नियत वगैरह दिल में ये रखा ही नहीं, ठीक है, कि यार मुझे रोज़ा रखना, बस सुबह से शाम तक भूखा रहना। तो अब बताएं आप, रमज़ान का महीना है, रमज़ान का दिन भी है। रमज़ान के दिन में हर शख्स, हर मुसलमान जो होता है, अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाला, रोज़ा रखता ही है। लेकिन अब उसके दिल में बिल्कुल भी इरादा ही नहीं है, बस उसको एक फॉर्मेलिटी लग रही कि भाई हमें सुबह शाम से लेकर के भूखा रहना। तो अब क्या उसका रोज़ा दुरुस्त माना जाएगा? तो कहते हैं रोज़ा दुरुस्त नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि नीयत का करना ये क्या है? शर्त है। और इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, और जब शर्त नहीं पाया जाएगा तो फिर मशरूत भी नहीं पाया जाएगा। कहते हैं रात में नियत की, फिर उसके बाद रात ही में खाया पिया तो नियत जाती ना रही, वही पहली काफ़ी है, फिर से नियत करना ज़रूरी नहीं। अब आप देखें, कुछ लोग, जैसे कल एक साहब ने ये भी सवाल किया था कि हज़रत रात में जो है, मान लीजिए 3 बजे मैं सहरी वरी खा लिया बढ़िया से, अब सोचा कि अब कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो लेकिन उसके बाद जो है 4:30-5 बजे फिर ख्वाहिश की चल रहा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा दूध पी लेता हूँ, दही है थोड़ा दही खा लेता हूँ। तो अब वापस से नियत करना ज़रूरी है क्या? आप बताएं, वापस से नियत करना ज़रूरी है? नहीं, वापस से नियत करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रोज़ा अभी आपका शुरू नहीं हुआ है। रोज़ा आपका शुरू नहीं है। नियत अगर से आपने किया, लेकिन रोज़ा आपका शुरू कब होगा? सुबह सादिक के बाद शुरू होगा ना, तो उससे पहले तो आपका रोज़ा शुरू ही नहीं हुआ, तो इसलिए आप खा पी सकते हैं। अलबत्ता वापस से अगर नियत कर लें तो ये बेहतर है। कहते हैं, अब देखें, हमारे घर की औरतें हैं, हमारे घर में आप कई लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, कई ऐसे हैं जिनकी बेटी है, जिनकी बहन है, जिनकी माएँ हैं, ठीक है, तो उनको भी रोज़े के मसाइल सिखाना फ़र्ज़ है। क्योंकि महीने में नॉर्मली अल्लाह की तरफ से ये औरत के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि उनको महीने में पीरियड आता है, ठीक है। तो अब क्या औरत पीरियड आने की सूरत में रोज़ा रख सकती है? आप बताएं, रख सकती है? उसका रखना नाजायज़ और हराम। रोज़ा रखना क्या है? नाजायज़ और हराम है। अगर वो रोज़ा रखे तो उसका ये काम क्या कहलाएगा? हराम काम कहलाएगा। तो अब अगर घर में आपके कोई भी खातून अगर रोज़ा ना रखे तो समझदार जो शख्स होता है उसके लिए इशारा काफ़ी होता है। तो इसलिए खुले लफ्ज़ों में कोई इस तरह की बात ना कही जाए जिससे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो कहते हैं, औरत हैज़ व निफास वाली थी, उसने रात में कल रोज़ा रखने की नियत की और सुबह सादिक से पहले हैज़ व निफास से पाक हो गई तो रोज़ा
صحیح ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر اس کو معلوم ہے کہ جو ہے 3 بجے تک، رات کے 3 بجے تک میں پاک ہو جاتی ہوں، کیونکہ ان کو ٹائمنگ اپنا اپنا معلوم رہتا ہے. تو اب اس کو معلوم ہے کہ رات میں 3 بجے تک میں پاک ہو جاؤں گی، یا جو ہے صبح صادق سے پہلے پاک ہو جاؤں گی. اب اس نے رات میں نیت کر لی اور صبح صادق سے پہلے ہی وہ پاک ہو گئی، تو اب اس کا روزہ درست مان لیا جائے گا. کہہ رہے دل میں وہ نیت کام کی ہے کہ صبح صادق سے نیت کرتے وقت تک روزے کے خلاف کوئی امر نہ پایا گیا ہو، لہٰذا اگر صبح صادق کے بعد بھول کر بھی کھا پی لیا ہو یا جمع کر لیا تو اب نیت نہیں ہو سکتی، مگر معتمد یہ ہے کہ بھولنے کی حالت میں اب بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ بتایا گیا کہ صبح صادق سے لے کر کے ظہر کبریٰ تک، یعنی سورج کے اٹھنے تک، ٹھیک ہے، یعنی اس کا وقت 11:30 بجے کے آس پاس ہوتا ہے. تو اتنے دیر تک اگر کسی نے جو ہے روزے کی نیت نہیں کیا ہے اور صبح سے کچھ بھی کھایا نہیں ہے، کچھ بھی پیا نہیں ہے، عورت کے قریب بھی نہیں گیا، تو اب اگر وہ روزہ رکھنے کی نیت کرنا چاہے تو روزہ رکھنے کی نیت کر سکتا ہے. لیکن اگر کھا لیا ہے، پی لیا ہے یا عورت کے قریب جا چکا ہے تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اب دیکھیں ایک چیز آپ نے یہ دیکھا ہوگا روزے کے معاملے میں، سحری کے معاملے میں خاص کر کے یاد رکھیے گا، آپ جو ہے صرف 1-2 منٹ اپنے آپ کو زیادہ کھا کر کے یا 2 نوالا زیادہ توڑنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو جائے آپ کے پورے دن بھر کا بھوکا ہو کے ایسا رہنا برباد نہ ہو جائے. ہوتا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں جب آپ کو معلوم ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی جو ہے 5:51 پہ روزے کا وقت ختم ہو رہا، کتنا ہے، 5:50 ہے، 5:50 جو ہے 50 منٹ اور 50 سیکنڈ پہ ہے. ٹھیک ہے، میرا جو شیڈول ہے اس پہ سیکنڈ بھی بتاتا ہے، تو 50 منٹ 50 سیکنڈ ہے. تو اپروکسیمیٹلی اگر مان لیتے ہیں 10 سیکنڈ آگے بھی تو کتنا ہو گیا، 51. تو اب جب 51 ہے تو ہماری اور آپ کی سمجھداری کیا ہوتی ہے، 2 منٹ پہلے ہی ہم ختم کر دیں. 2 منٹ، کم سے کم 2 منٹ، اور بہتر ہے تو کم سے کم 5 منٹ پہلے ہی اپنے آپ کو کھانے پینے سے محفوظ کر لیں، کیونکہ 5 منٹ کے لیے آپ اپنا پورا روزہ چوپٹ کر دیں. آپ بتائیں یہ سمجھداری والی بات ہے یا بیوقوفی والی بات ہے؟ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے مسجد کی اذان جب تک کہ نہیں ہوتی تب تک کے کھانے کا وقت ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں فجر کی جو اذان ہوتی ہے، صبح میں جو اذان ہوتی ہے، وہ افطاری، وہ سحری کو بند کرنے کے لیے ہوتی ہے یا فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے؟ آپ بتائیں کس کے لیے ہوتی ہے؟ فجر کی نماز کے لیے. اور یہ جو اذان ہے یہ رمضان میں نہیں ہوتی ہے، یہ پورے سال ہوتی ہے. یہ پورے سال ہوتی ہے نا، کہ صرف رمضان کے دنوں میں ہوتی ہے، پورے سال ہوتی ہے. تو پتہ چلا یہ جو اذان ہے یہ آپ کی سحری کو بند کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ اذان کس کے لیے ہے؟ یہ اذان اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، نماز کے لیے آپ حضرات مسجد میں تشریف لے آئیں. تو وہ نماز کے اعلان کے لیے، آپ کے سحری کو بند کرنے کا اعلان نہیں ہے. تو اگر آپ اذان تک کے ٹھہرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے گا آپ کا روزہ باطل، مردود اور جو ہے ناکارہ ہو جائے گا. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو بچائیں، 2 منٹ 5 منٹ پہلے ہی اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیں، کیونکہ 2-4 منٹ کے بعد کے لیے آپ جو ہیں 12 13 14 گھنٹے کا روزہ آپ اپنا برباد نہ کریں.